کا رتبہ، حسین ہے آدمی کا مندر، خدا کی بخشش ہی خیمہ زن ہے حسین کی سلطنت کے اندر۔ حسین داتا، حسین راجا، حسین بھگون، حسین سندر، حسین آکاش کا رشی ہے، حسین دھرتی کی آتما ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ حسین ایک دل نشیں کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین دستور حق کا بانی۔ عزیزان گرامی قدر، خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان تمام نمائندگان کو کہ جنہوں نے محرم الحرام کے ان ایام میں اپنی اپنی کنٹریبیوشن کی۔ پیغام یہاں پہ یہ ہے کہ آج جو گزشتہ رات گزر گئی، اس رات میں ان لوگوں نے اس رات تک اور آج تک بھرپور کوشش کی، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان سب حضرات کو کہ انہوں نے بہت کوشش کی۔ اور آج جو گزشتہ رات تھی، اس رات میں ہم انتظار کرتے رہے اذان علی اکبر کا۔ عزیزان گرامی قدر، اگر آپ غور فرمائیں نا اور تاریخ کے ان اوراق کی طرف پیچھے جائیں تو مدینہ سے 28 رجب کو جب حسین علیہ السلام نکلے، اور 28 رجب کے بعد 4 شعبان کو مکہ پہنچے، مکہ سے پھر 8 ذی الحج کو کربلا کی طرف روانہ ہوئے، پھر 2 محرم کو کربلا میں پہنچے۔ اس سارے پیریڈ میں، سارے وقت میں حسین علیہ السلام نے جس بندے کو معین کیا، حجاج بن مسروق جعفری، یہ شخص جو تھا، یہ قافلہ حسینی کا جہاں بھی پڑاؤ ہوتا تھا یا جہاں بھی ٹھہراؤ ہوتا تھا، اس ٹھہراؤ میں یا نماز کا وقت ہوتا تھا تو اذان یہ دیتا تھا۔ اب جب شب عاشور گزری، سو صبح کے وقت حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے علی اکبر سے اذان دینے کو کہا۔ اب یہ آج تو پچھلی رات گزر گئی، اس رات تک ہم انتظار کرتے رہے پوری رات کا کہ کس وقت اذان علی اکبر کا ٹائم ہوگا، وقت ہوگا، ہم اذان علی اکبر سنیں گے۔ لیکن کیا یہ جو ساری محنت ہے، کیا اذان علی اکبر ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے دل و جگر کے اندر اس نے جگہ پائی؟ اگر جگہ پائی، ہم نے یہ اذان علی اکبر کو اپنے دل کے اندر لیا، تو آج صبح ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے حسینیت کو کتنا سمجھا۔ اگر ہمارے رگ و پہ کے اندر علی اکبر کی اذان آ گئی، عزیزان گرامی قدر، جوانی کی نیند بڑی مشہور نیند ہوتی ہے۔ حسین نے شاید قیامت تک کے آنے والے نوجوان کو یہ پیغام دے دیا کہ دیکھ لو، میں شب عاشور کے گزرنے کے بعد صبح کی اذان علی اکبر سے دلوا کے تمہارے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈال دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی اذان کا وقت ہو تمہیں علی اکبر یاد آ جائے۔ کیا حسین علیہ السلام نے وقت رخصت جب اپنی بہن سے کہا کہ بہن زینب، مجھے اپنی نماز شب میں یاد رکھنا، حسین علیہ السلام کے اس پیغام کے پیش نظر جناب زینب نے حسین علیہ السلام کو تو اپنی شب کی نمازوں میں یاد رکھا۔ اب حسین علیہ السلام کی بہن جو کہ مفضلۃ الحیاء ہے، جو کہ مفضلۃ الحیاء ہے، جو کہ ترجمانۃ الطب حسین ہے، جو کہ غور کیجئے گا ذرا میری بات پہ، مجموعۃ البر والقنطار ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس بی بی نے اپنا یہ پیغام خود تو لے لیا، لیکن آنے والی نسلوں تک منتقل کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ حسین نے یہ پیغام دیا ہے کہ مجھے نماز شب میں یاد رکھنا، تو نماز شب
अजीज़ान गिरामी कातिल, कुछ अल्फाज के साथ आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। अल अतश की सदा गूंजती रह गई। जब ये वक्त गुजर गया तो अल अतश की आवाज़ें थीं, अल अतश की सदा गूंजती रह गई, मश्क गाजी के मुंह में दबी रह गई। मश्क गाजी, जब हुसैन अलैहिस्सलाम गए ना लाशाए अब्बास पे, तो मश्क दांतों में दबी होती। अल अतश की सदा गूंजती रह गई, मश्क गाजी के मुंह में दबी रह गई। प्यास से नकवी बच्चे तड़पते रहे, प्यास से नकवी बच्चे तड़पते रहे, करबला की ज़मीन देखती रह गई, करबला की ज़मीन देखती रह गई। और नन्हे हाथों से कूजे लरज़ कर गिरे, नन्हे हाथों से कूजे लरज़ कर गिरे, नहर पर जो नजर थी जमी रह गई। बाद अब्बास, नाम पानी का फिर ना किसी ने लिया, नाम पानी का फिर ना किसी ने लिया। खुश्क होंठों पे चुप सी लगी रह गई, और जिसके दम से था पर्दा वो मारा गया। बेकसी रह गई, बेबसी रह गई। शहीदों का दिन खत्म हो गया है, ग़रीबों की शान शुरू हो गई। ये जले हुए खैमों की शाम है, ये सिर्फ जले हुए खैमों की शाम नहीं, ये खैमों के अंदर जले हुए छोटे से झूले की शाम है। ये असमर के गहवारे से उठने वाले धुएं की शाम है। और अगर किसी नहीं पता चला कि ये शाम कौन सी है, ये हुसैन की 4 साल की बतूल बेटी के फटे हुए कानों की शाम है। ये कुर्ते के दामन में लगी हुई आग की शाम है, ये नेज़ों पे चढ़े हुए सर की शाम है। पता है ये कौन सी शाम है? इस शाम से पहले शिमर के ज़ानों के नीचे जिसका कुचला हुआ सीना था, अब उसका सर नेज़े पे बुलंद होने की शाम है। इस शाम में इतना नुकसान हो गया अली की बेटियों का। इसी शाम के लिए मुअज़्ज़िमा फरमाती हैं, ये शाम वो शाम थी कि जिसे 72 को मारने का मौका नहीं मिला, उसने अली की बेटियों को मारा। क्योंकि इस शाम से पहले पूरा दिन कलमा गो जुल्म करते रहे, लेकिन जो शाम के बाद शुरू हुआ वो जुल्म नहीं, वो बेगैरती थी। क्योंकि अगर मोहम्मद का कलमा पढ़ के मोहम्मद का बेटा मारा जाए तो जुल्म है, अगर मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ के मुस्तफ़ा की बेटियों की चादरें उतारी जाए तो ये बेहयाई और बेगैरती है। अज़रदारों, ये वो शाम है कि जब फुरात का पानी
نیزوں اچھلنے لگا. جب آسمان سرخ ہوا، جب سورج مدھم ہو گیا تو جبرائیل نے صدا دی قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا. جو ہی شمر نے اعلان کیا سید زادیوں کا آخری سہارا میں نے مار دیا ہے، فوجوں نے خیمے لوٹنے کی تیاری کی. معظمہ شریکت الحسین فرماتی ہے میں سب کچھ بھلا سکتی تھی مگر شام غریباں کا ایک ظلم ایسا ہے جسے میں شام کے بازاروں سے گزر کر زندان میں سکینہ دفنا کر واپسی محمد کی قبر پر آ کر بھی نہیں بھولی. کہا بی بی وہ کون سا ظلم ہے؟ مدینے کی عورتوں نے پوچھا. علی کی بیٹی نے سر سے ماتم کیا، رو کے کہتی ہے جب اس بے غیرت نے میرے بھائی کو 13 ضربوں سے مارا تو اس نے سر وہاں نہیں چھوڑا بلکہ سر کے بالوں میں اپنا نجس ہاتھ ڈالا. اس نے میرے بھائی کا سر اٹھا کر دوسرے ہاتھ میں نیزہ لے کر میرے خیمے کی طرف چلنا شروع کیا. بی بی نے صدا دی نہ آنا، یہاں غازی کا پہرا ہوتا ہے. ہنس کے کہتا ہے مار دیا تیرا غازی میں نے، اب تجھے بچانے والا کون ہے؟ بی بی کہتی ہے یہ نیزہ لے کے آگے بڑھا، میں ایک قدم پیچھے ہونے لگی، یہ آگے بڑھا میں پھر پیچھے ہونے لگی. خیمے کی کنار سے علی کی بیٹی ٹکرائی، رو کے کہتی اللہ اب میرے پردے کا ظالم کوئی نہیں. شمر لہی نے نیزہ اٹھایا، علی اکبر کی پھوپھی کے سر پہ نیزہ مارا. نیزہ اکیلا نہیں آیا، عالیہ کی تطہیر والی چادر نیزے پہ بلند ہوئی، خون کا فقارہ سر سے نکلا. بی بی فرماتی ہے میں پھر بھی خیمے میں تھی، پیچھے وہ سپاہی آئے جنہوں نے خیمہ جلانا شروع کیا. بی بی کہتی ہے جو اگلا ظلم ہوا وہ عالیہ کا ایسا روگ ہے جو کبھی بھر نہیں سکتا. کبھی بھی وہ ظلم کون سا تھا کہ اس نے ایک ہاتھ میں سر اٹھایا، ایک ہاتھ میں نیزے پہ چادر تھی. یہ دوڑتا ہوا نہر کے کنارے آیا جہاں ابو الفضل العباس کا لاشا تھا. اس نے غازی کے سینے پر پہلے میری چادر رکھی، اوپر شبیر کا سر رکھا، پھر نیزے کے ساتھ غازی کو مار کے کہتا جا تو انہیں بچانے آیا. یا حسین یا حسین یا حسین، مر نہیں جاؤ گے روتے ہوئے. شام غریبہ میں علی کی بیٹیاں اجڑ گئی ہیں، کوئی شرم کر کے نہ روئے، کوئی ساس والے کا چہرہ نہ دیکھے. یہ سرخ روشنیاں دیکھ رہے ہو عزاداروں، اسی طرح آگ سے روشن تھے خیمے. ایک دفعہ ایک جملہ میں پڑھ کے آگے چلوں. جس دن مصطفیٰ کی اکلوتی بیٹی کے دروازے پہ آگ لگی نا اور جلتا ہوا دروازہ محمد کی بیٹی پہ آیا، شبیر رو کے کہتے اماں بڑا ظلم ہو گیا ہے، جلتا ہوا دروازہ تیرے پہلو میں آیا. یوں پہلو پہ ہاتھ رکھ کے بی بی دروازے سے باہر آئی. شبیر کے آنسو صاف سے کہتی ہر کوئی روئے مگر تو نہ رونا. کہ اماں اتنا ظلم ہے اور میں رونا؟ کہ شبیر یہ تو کچھ بھی نہیں، میرا صرف دروازہ جلا ہے. شام غریبہ میں تیرے پورے گھر کو آگ لگائیں گے. حسین فرماتے اماں میرے بابا کے گلے میں رسی ہے کہ شبیر میں ان ظالموں سے حساب لوں گی مگر تیرا امتحان بڑا ہے. میرے علی کے گلے میں رسی ہے، تیری سکینہ کے گلے میں. یا حسین یا حسین یا حسین. عزاداران مظلوم کربلا بڑھتی گئی. شام غریبہ آگے ظلم کا سامان آگے بڑھنے لگا.
اب انہوں نے سروں کی گنتی شروع کی، کتنے سر ہیں جنہیں نیزوں پہ اٹھانا ہے؟ 71 سر آئے، 71 سر جو تم میرے بزرگ بچپن سے سنتے آئے ہو۔ آج تمہاری اگلی نسلوں کو میں وہ فکر ارسال کر کے جا رہا ہوں جو ہر ماں اپنے بچوں کو لوریوں میں سنائے۔ 71 سر نیزوں پہ آئے، قبیلوں والے جمع ہوئے، جھگڑا ہو گیا، عمر سعد یہ سر ہمیں دے، یزید سے انعام ہم نے لینا ہے، یہ سر ہمیں دے، یہ ہم نے لینا ہے۔ ایک دفعہ خولی کہتا ہے سارے سر لے گئے، میرے حصے میں سر نہیں آیا، تو وہ 72واں سر کہاں ہے جو میرے حصے میں آئے گا؟ کا 71 مارے گئے، 72واں کون تھا؟ خولی کہتا ہے یاد نہیں، ہم نے حسین کا 6 ماہ کا صغیر مارا ہے، اس کا سر بھی نیزوں پہ چڑھائیں گے۔ 70 نیزوں والے آئے، خیمے کے پیچھے زمین میں نیزے کھاڑنے شروع کیے۔ اب جو شام غریبہ میں ایک نیزہ باہر آیا، اصغر کا ننھا سا بدن نیزے پر تھا، رباب رو کے کہتی ہے حسین میرا 2 دفعہ، یا حسین یا حسین یا حسین، نہ برداشت کرو لیکن پھر بھی سن لینا عزادارو۔ جو ہی کہنا شبیر میرا 2 دفعہ مارا گیا، حسین کا لاشا تڑپا، ابھی 2 دفعہ کا نام آیا تھا۔ خولی کہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں، اس نے نیزے سے اثر اتارا، اپنے زانوں پہ صغیر رکھا، خنجر نکال کر اصغر کی گردن کو تن سے جدا کر دیے، کہتا ہے 2 دفعہ نہیں تیرا 3 دفعہ مارا۔ یا حسین یا حسین یا حسین، عزادارو ختم ہو گیا حسین کا محرم، شروع ہو گیا علی کی بیٹی کا محرم۔ پہلا امتحان عالیہ کا، جلتے خیموں سے بھائیوں کے یتیموں کو بچانا تھا، سب کو بچا کے باہر لائی کہ ایک دفعہ خیموں کے باہر ٹوٹی ہوئی لکڑی اٹھا کر اللہ نے آواز دینا شروع کی، الحافظ والحفیظ، اب یہاں پر میرا پہرا ہے، خبردار جو کوئی ان یتیموں اور بیواؤں کی طرف آیا، جو ہی صدا آئی نا الحافظ والحفیظ، یہ صدا جانی پہچانی تھی، یہ علی کے لہجے میں تھی۔ 21ویں رمضان علی کا جنازہ ودا کرتے ہوئے علی کی بیٹی نے کہا تھا بابا زندگی میں ایک دفعہ مجھے ملنے ضرور آنا۔ وہ شام آ گئی جس دن علی نجف سے چلے اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے۔ بزرگ پڑھتے تھے جو ہی آئے نا علی، ایک دفعہ صدا دے کے کہتے عالیہ میں تیرا بابا تجھے تیرے حسین کے یتیموں کا پرسہ دینے آیا ہوں۔ جب بڑے دن بعد ملے نا باپ بیٹی سے تو سر پہ پیار دیتا ہے۔ علی نے ید اللہ ہاتھ اٹھایا کہ بیٹی کو سر پہ پیار دوں، مٹی پہ بیٹھ کے کہتی ہے بابا سر پہ ہاتھ نہ رکھنا میں بڑی زخمی ہوں۔ اللمان اللمان اللمان، اس ہائے پر میں نسل قربان کروں۔ بابا تیری بیٹی کا سر بڑا زخمی ہے، بابا دیکھ یہ کٹے پھٹے لاشیں، بابا دیکھ یہ بکھرے ہوئے ٹکڑے، بابا یہ ہے وہ اجر رسالت جو ادا کیا ہے، یہ ہے وہ اجر رسالت جو ادا کیا ہے، یہ ہے وہ اجر رسالت جو ادا کیا ہے اس امت محمد نے۔ علی کی بیٹی آگے بڑھی کہ اب جو سارے بیٹھے ہیں تو میں مقتل میں اپنا بھائی تلاش کروں، ختم ہو گئی میرے حصے کی شام غریبہ۔ علی کی بیٹی مقتل میں چلی، صدا دیتی تھی میرا حسین، میرا نواب ویر، میرا جنت کا سردار، میرا عرشی کرتے پہننے والا حسین، میرا مہر نبوت پہ بیٹھنے والا حسین، میرا محمد کے سجدوں میں آنے والا حسین۔ جب ایک دفعہ عزاداروں آواز مقتل سے نہیں آئی نا، تھک کے مٹی پہ بیٹھے علی کی بیٹی ہاتھ سر کرا کے کہتی ہے او میرا دوڑتے ہوئے گھوڑے سے گرنے والا حسین،
کرنے لگے. آج میں تمہیں شام غریبہ میں بیٹھ کے بتا دوں, یہاں وہ بندے موجود ہیں اس بارگاہ میں جو جان بوجھ کر مجلس بھی خراب کرتے ہیں, جو جان بوجھ کر درمیان مصائب سے اٹھتے ہیں. آج کی اس شام غریبہ کا صدقہ میں منبر حسین پر ایسے بندوں کو حسین تیری کچہری میں پکڑوں گا جنہیں تیرے مصائب میں خلل ڈالا. اے حسین میں ان بندوں کو تیری ماں کی کچہری میں بلاؤں گا جنہوں نے تیرے عزاداروں کی روتی ہوئی آنکھوں سے آنسو بند کروائے. بھلے زندہ رہو یا میری طرف سے مر جاؤ, میں نے فکرہ پڑھنا ہے. علی کی بیٹی نے پتھر ہٹانے شروع کیے, پتہ ہے کیا ملا؟ حسین کی کٹی ہوئی انگلی, شبیر کی کٹی ہوئی انگلی دیکھ کے کہتی آپ آخی حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین. یہ ہے اس ذکر کا معجزہ. تمہیں بتاؤں یہ انگلی کس نے کاٹی؟ معصومہ فرماتی ہے میں اپنے بابا سے ملاقات کرنے کے لیے خیموں سے نکلی. میں نے دیکھا میرے بابا کے سینے میں بھی تیر, میرے بابا کی پشت پر تیر, میرے بابا کے پہلوؤں میں تیر. میں نے آواز دی سینے پہ سونے والی آ گئی ہے بابا. بابا آج میں کہاں سر رکھوں؟ کہ شبیر کہتے معصومہ گردن میری ساتھ کوئی نہیں, سینہ میرا تیروں سے بھرا ہے. معصومہ میرے پاؤں خالی ہیں, آج آپ آپ کے قدموں پر سر رکھ. معصومہ فرماتی ہے میں نے بابا کے قدموں پہ سر رکھا کہ اچانک مجھے کچھ بجنے کی آواز آئی. بی بی فرماتی ہے میں نے اٹھ کے دیکھا, آگے وہ منظر تھا 4 سال کی بطول کے بال سفید ہو گئے. فجدل حسین کی انگوٹھی اتار رہا تھا, اتری نہیں. اس نے پتھر پہ حسین کا ہاتھ رکھا, اوپر خنجر رکھا, دوسرا پتھر اٹھا کے اتنی زور سے مارا انگلی بھی لے گیا. یا حسین, یا حسین, یا حسین. عزاداروں فکرہ میں نے پڑھنا نہیں, فکرہ میں تمہارے دلوں پر لکھ کے جا رہا ہوں. اگلے سال شام غریبہ تک اکیلے بھی بیٹھ کے رہو گے نا, اس فکرے کا حق ادا نہیں ہوتا. 2 طریقے ہوتے ہیں نیزے پہ سر چڑھانے, اور اسی لیے شام غریبہ کا سارا مسائل 2 طریقے ہوتے ہیں نیزے پہ سر چڑھانے کی. پہلا طریقہ سر اٹھاؤ نیزے پہ چڑھاؤ. دوسرا طریقہ سر زمین پہ رکھو, نیزہ اٹھاؤ, سر نہ مارو. پتہ نہیں انہوں نے کیسے اٹھایا. سکینہ کہہ رہے تھے تو نہ اٹھا, تجھے قرآن اٹھانے کی. ہائے حسین, ہائے میرا مظلوم, ہائے میرا غریب امام. عزاداروں سر بریدہ لاشے پر علی کی بیٹی آئی. انت اخی حسین, کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ ابھی دونوں بہن بھائیوں کی باتیں ہو رہی تھی. بی بی فرماتی ہے شبیر, شبیر, شبیر تیری گردن بھی کٹی ہے, شبیر تیرے تیروں میں تیر لگے ہیں. جو احساس کا جملہ سنتا ہے میرے 5ویں امام اپنی انگوٹھی دیکھ کے روئے, رو کے کہتے اتنی جگہ بھی نہیں تھی حسین کے بدن پر جہاں تینوں پر تیر نہیں بگڑتی شکل تیری حسین کو رونے سے, جہاں تینوں پر تیر نہ لگے ہوئے ہوں. بی بی فرماتی ہے شبیر مجھے تیرا ہر زخم سمجھ آیا, مگر تیری کلائیوں پر خنجر کے نشان ہے. یہ کس نے غازی کی طرح تیرے ہاتھ کاٹنے کی کوشش کی؟ لاشا شبیر پتھروں کے نیچے تڑپا, کہنے لگا ایک کمینہ ہے جس کا نام جمال تھا, اس نے چاہا کہ وہ میرا کمر بند کھول کر میری قمیض اتارے. حسین کے لاشے کا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ آیا, کہا میں بڑا غیرت کا امام, ابھی میری بہنوں نے
کا پرسا یا حسین آزادانو ابھی بہن بھائی کے جنازے سے اٹھی نہیں تھی 8 کمینے رسیوں کے پھندے بنا کر آئے انہوں نے علی کی بیٹی کے شانوں میں رسیاں ڈالی ایسے کھینچتے تھے جیسے جانوروں کو جربد جگدا مانتا لوکاں ماتا میرا بیٹا رہے مانتا لوکاں بابا میرا بیٹا سہر غازی دی میرے پاوے کربل وچ ماجدا بابا میرا بیٹا ہے مانتا لوکاں بابا میرا سارے بولا کو پرسا نصیب مل کے پڑھیں مانتا لوکاں جتویر کلے سرکردائی اتھ میری امام کھڑیاں آخری ویلے خیمے تو انج ترے آویر میرا مانتا لوکاں بابا میرا بیٹا رہے مانتا لوکاں بابا میرا بیٹا سہر غازی دی میرے پاوے کربل وچ ماجدا مانتا لوکاں بابا میرا بیٹا رہے مانتا لوکاں بابا میرا بیٹا سب مل کے بنے مانتا لوکاں بابا میرا بیٹا رہے مانتا لوکاں بابا میرا بیٹا رہے مانتا لوکاں بابا میرا بیٹا کربلا 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 کربلا